بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا ہمیں پاکستان سے محبت ہے؟ کیا ہمیں اپنے قومی اداروں کی اہمیت کا ادراک ہے؟ یہ بہت اس وقت ضروری سوال بن گیا ہے۔ کیا ہمیں کرونا سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ کیا ہم کو اس وقت ایک قوم بن کر کے اس موذی مرض کے خلاف جنگ کرنا چاہیے؟ ضروری ہے کیا؟ یا ہم کو اس وقت کیا ہمارے لیے سیاسی جنگ و جدل زیادہ ضروری ہے، یا ہمیں اپنے ملک کے استحکام کی ضرورت ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ذہن میں جنم لیتے رہتے ہیں، اور جنم لینے چاہیے بھی۔ اگر آپ باشعور اور ذی شعور ہیں تو آپ کو بھی سوچنا پڑے گا اور سوچنا چاہیے میرے خیال سے کہ یہ سوال کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم اس وقت جو اپوزیشن کی جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو 11 پارٹیاں ایک ساتھ وجود میں آ گئی، وجود میں تو تھی، وہ جو اتحاد وجود میں جو آیا ہے اس کی ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ ابھی کچھ نہیں ہے، صرف ایک مقصد، لوٹی ہوئی دولت کو بچانا۔ کوئی قوم، ملک، لوگ، عوام، ان سے کوئی ہمدردی، ان سے کوئی محبت، ان کی کوئی سوچ، ان کے بارے میں ان کی فلاح و بہبود، یہ سب کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ابھی پی ڈی ایم کے کتنے 4-5 تو جلسے ہو گئے ہیں، کسی میں آپ کو ایسی کوئی چیز نظر آئی کہ جس سے لگے کہ بھائی وہ عوام کے لیے بالکل مرے جا رہے ہیں اور عوام کے لیے نکلے ہیں؟ اور ہماری ماشاءاللہ سے عوام بھی ایسی جہالت کی اس اسٹیج کے اوپر کہ جس کو یہ نہیں اندازہ کہ یار یہ جو کرونا مرض ہے یہ نہ نیشنلٹی دیکھ کے آتا ہے، نہ کس صوبے کے آپ ہیں وہ زبان دیکھ کر کے آتا ہے، نہ یہ کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کس لیے آتے ہیں، اس سب چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جس میں پوری دنیا لپٹی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستانیوں کو تھوڑا سا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ پہلا فیز بڑا تھوڑا سا پروردگار نے بڑا رحم کیا اور اچھے سے نکل گیا، مگر اب وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے گھر سے پوچھیں، جن کے لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر میں موتیں ہوئی ہیں۔ ابھی میں 4 دن پہلے جمعے کے دن میرے ایک بہت ہی عزیز دوست، میرا بچپن کا دوست بیٹھے بٹھائے، بڑا ہیلدی، اس نے پاکستان کے لیے ہاکی بھی کھیلی ہے، پاکستان کلر ہولڈر تھا، ثناء اللہ خان، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا سے۔ کل رات میں میری ایک عزیزہ ہیں، ان کا کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ ایڈریس بتا کر کے یا پہلے سے کال کر کے کرونا نہیں آ رہا، کرونا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے۔ تو یہ 2 موتیں تو میرے بالکل سامنے کی ہیں۔ اب اس پہ جو کوئی کہے کہ بھئی کرونا کیسے لگا، کہاں لگا، بھائی پورے گھر میں ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، ایک کو لگ گیا 3-4 کو نہیں لگا، ظاہر ان کو بھی کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ساری چیزوں کو لکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جلسے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں سے کرونا نہیں لگتا۔ صحیح بات ہے، آپ لوگ جتنے بھی سب مستنڈے ہیں، جتنے بھی یہ لیڈران ہیں سیاسی، ان کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، ان کا اپنا ماحول ہے، ان کے اپنے پاس کھانے پینے رہنے اڑنے کا بالکل بہترین نظام ہے، مگر جس عوام کو آپ بلا رہے ہیں اس عوام کی کوئی گارنٹی ہے؟ جس پبلک کو آپ گیدر کر رہے ہیں، کرونا پہ ایسے ہی پھیلتا ہے، آپ ان کو بلا رہے ہیں، ان کو جمع کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم جو گورنمنٹ ہے جو روکنے کی کوشش کر رہی ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے اور جمہوریت کے اگینسٹ ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ لوگ کو نکلنا ہے اور آپ لوگ نکلیں۔ اور ظاہر لوگ نکلے بھی، ظاہر مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اب 2-2 ہزار اگر آپ ایک فی بندہ دیں گے تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے ایسے حالات میں؟ اب وہ طریقہ ہے سندھ کا، یہ اب دیکھیں نا ملتان کتنی دور ہے سندھ سے، وہ 25-30 بسیں پکڑو اور جو ہے لوگوں کو 2000 بندہ لے کے بھیج دو، تو جلسہ تو ویسے ہی کامیاب ہو جانا ہے۔ پھر ادھر مدرسے کے بچے، تو اس طریقے سے تو خیر یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے مجمع دکھانے سے
حکومتیں نہیں بدلتی ہیں. یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے رش سے جو ہے وہ گورنمنٹ کہاں پر یہ پریشان ہے. غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میرا آپ جلسہ کریں، بالکل آپ کا حق ہے، لیکن لوگ عوام کی جان و مال کو جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہوئے یا ان کو رسک پہ رکھتے ہوئے یہ سب جلسے نہیں ہونے چاہیے. آپ اس کو جمہوریت کا نام نہیں دیں. جمہوریت کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جتنے بھی یہ 11 لوگ کھڑے ہیں ان کا کوئی بھی تعلق جمہوریت سے نہیں ہے. یہ میں ہر پارٹی کے ساتھ میں ثابت کر سکتا ہوں. چلتے چلتے اگر چلیں بات ہوئی گئی ہے تو جمہوریت میں جو ہے وہ اگر مسلم لیگ کا پارٹی چیئرمین بننا ہے تو نواز شریف کے نطفے سے جنم لینا ہوگا. اور اگر پیپلز پارٹی کے اندر اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو وہ ضرور زرداری کا نطفہ ہونا چاہیے. باقی تو دنیا عوام تو اس قابل ہے ہی نہیں، نہ ان کے شعور ہے، نہ ان کی سوچ ہے، نہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اوپر آ سکے. تو یہ جو کرائٹیریا ہے کہ جی ہمارے ہی بچہ جو ہے، اب وہ دیکھیں نا کل کیا ہوا، آصفہ زرداری کو جو ہے لانچ کیا گیا. یہ لوگ 6 مرتبہ 7 مرتبہ ایک دوسرے کو لانچ کرتے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو کو لانچ کیا 7 مرتبہ. اب 7 مرتبہ لانچ کرنے میں بلاول بھٹو کو اس طرح سے چانس دیے گئے، اتنے چانس دیے گئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ جمہوریت کے چیمپئن بن جائیں گے اور پاکستان کو کے حالات جو ہے وہ صحیح کر دیں گے. کچھ نہیں ہوا. بلتستان کا، گلگت بلتستان کا الیکشن بھی بلاول بھٹو کی وجہ سے ہرے. یہ میں اس کو بھی میں ثابت کر سکتا ہوں. آج گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہوتی، مگر یہ لوگ ایسے کرپٹ لوگ ہیں کہ یہ اپنی کرپشن اچھا آپ دیکھیں نا کہ یہ اپنے لوگ کیوں بناتے ہیں چیئرمین. اب پیپلز پارٹی کے اندر اعتزاز احسن جیسا خط کاٹ کا کوئی آدمی ہے؟ کوئی نہیں ہے. زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، یہ سب اعتزاز احسن کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہے. اتنا بڑا اس کا خط ہے، اتنا بڑا وہ سیاستدان ہے، اتنی بڑی اس کی کمٹمنٹ ہے. اس میں قمر زمان کائرہ، یہ لوگ سب تو خیر سمجھوتا کر گئے، غلام بن گئے، لیکن ہیں تو نا فرت اللہ بابر ہیں، رضا ربانی ہے، جو سب کو پوری دنیا کو ایجوکیشن دیتے، ٹیوشن دیتے ہیں جمہوریت کے اوپر. بھائی تم جمہوریت کے بارے میں جانتے ہو تو تھوڑا سا جو ہے وہ بھٹو خاندان کو، زرداری خاندان، بھٹو خاندان کو تو ختم ہی کر دیا، ملیمیٹ کر دیا زرداری نے. زرداری کو بتائیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، یہ ہم کو سمجھانے کی بجائے جا کر کے ان کو سمجھائیں. اب رضا ربانی جیسا آدمی جس پارٹی میں ہو اس میں آصفہ بھٹو جو ہے وہ چیئرمین بن جائے، میں تو لعنت بھیجتا ہوں رضا ربانی کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر. یہ تو پیپلز پارٹی کا حال ہے. اب پیپلز پارٹی کیا کہے گے؟ بھٹو صاحب سے جتنا میں کہتا ہوں پاکستان کو جتنا نقصان ذوالفقار علی بھٹو نے پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. میرا کوئی مطلب اس وقت میں پولیٹیکل ایفیلیشن کے بغیر ایموشنلی، میں ایموشن کے بغیر آپ سے ایموشن کے بغیر بات کر رہا ہوں کہ یہ آج ہم جو بھگت رہے ہیں وہ اس کا بیج ذوالفقار علی بھٹو نے بویا تھا. اس کے بعد پھر ان دونوں نے مل کر کے 10-15 سال میں پاکستان کا یہ حشر کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو ان لوگوں نے قرضے لیے اور جو ان لوگوں نے حرکتیں کری، پیسے کیسے بانٹے گئے ڈیولپمنٹ چارجز کے نام کے اوپر. آخری سالوں میں تو شاہد خاقان عباسی نے کوشش یہ کری، اس کا پلان یہ تھا کہ خزانہ خالی کرنا ہے. وہ خزانہ خالی کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ سب کو بھر کے دیا اور پھر اس کو پھر الیکشن میں یوز بھی کیا. مفتہ اسماعیل آخری دنوں میں فائنانس اسحاق ڈار کی جگہ لیے تھے. جب اسحاق ڈار بھاگ گئے، اسے جب سنبھالا نہیں گیا تو وہ بھاگ گئے. تو مفتہ اسماعیل نے کہیں اپنی نجی محفل میں کسی کو یہ کہا کہ ہم نے تو اب ایسا کر دیا ہے پاکستان کو، جو بھی حکومت کرے گا وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ ڈیفالٹ کر جائے تو پھر وہ اگلے 5 سال کے لیے بالکل برباد ہو جائے، بلکہ بیچ میں ہی حکومتیں ختم ہو جائیں. یہ تو ان کے احساسات اور جذبات ہیں پاکستان کے لیے. انہوں نے فیٹ اپ میں جو ہے وہ مسلم لیگ نے جا کر کے پاکستان کو پھنسایا. انہوں نے انٹرنیشنل لا کورٹ کے اندر جو ہے وہ کلبھشن کے کیس میں جا کے پاکستان کو پھنسایا. انہوں نے یہ قرضے لے کر کے پاکستان کو جو ہے دبایا.
تو یہ اتنا یہ لوگ سوچتے ہیں ملک کے لیے، اور اس کے اوپر یہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ہمیں دیکھیے سب پتہ ہے سب کا، آپ کے انٹیلیجنس ادارے کو ایک ایک آدمی کی فائل اور ایک حرکتوں کا سب کا پتہ ہے۔ تو اگر جو مفتیٰ اسماعیل نے کہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے لیے اگر ان کو حکومت نہیں ملے گی تو یہ پاکستان کو بھی آگ لگا دیں گے، اور لگائی۔ جیسے کہ اپنا اے پی سی کی جو میٹنگ سے شروع ہوئے ہیں نواز شریف صاحب جو اپنے خطابات کر رہے ہیں، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو دباؤ، پاکستان کو برباد کرو، پاکستان کو ختم کرو، فوج کو ختم کرو، فوج کے ادارے کے اوپر بغاوت کرو، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو کیا کوئی 3 ٹائم کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں الیکٹڈ، جبکہ اگر پاکستان میں کوئی سلیکٹڈ ہوا ہے تو وہ نواز شریف ہوئے ہیں۔ کوئی آج تک کبھی بھی جو ہے انہوں نے کوئی فیئر پلے کر کے کبھی وہ حکومت پہ نہیں آئے۔ یہ ایسے بغیرت لوگ ہیں کہ منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، خود گو کھاتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ نے گو کھایا ہے۔ تو اس طریقے کی ان کی حرکتیں ہیں، اور انہوں نے بہت ایک آسان سا فارمولہ نکالا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا کو خرید لو اور باقی اپنے بیانیے کو جاندار اور زندہ رکھو، اور پاکستانی جو میڈیا ہے وہ بکاؤ میڈیا ہے۔ 99% لوگ اتنے کرپٹ ہیں میڈیا کے اندر کہ وہ اپنی ماں بہن بھی بیچتے ہیں۔ حرکتیں آپ دیکھیں، حامد میر، میرا خیال ہے کہ جب سے حکومت بنی ہے 2.5 سال سے وہ یہی ان کا بیانیہ ہے کہ بس حکومت کل گئی پرسوں گئی، روزانہ وہ حکومت کو رات میں گھر بھیج کر کے صبح اٹھتے ہیں اور پھر کوئی نئی چیز سوچتے ہیں۔ اتنا زیادہ جھوٹا، اتنا مطلب نہیں کہ منافق، اور اتنا بد کہنا چاہیے کہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ اتنا گھنونا انسان ہے کہ جس نے صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی حکومت کے خلاف بات کرنی ہے۔ تو اس کو کوئی چیز دنیا کے اندر پاکستان کے اندر خلاف اچھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ایسے آ جائے سہیل بڑائچ، وہ ڈنگر کہتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس حرامزادے نے 2.5 سال میں ایسی باتیں کری ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ ان کے شلوار کا ناڑا ہے مسلم یونین کا۔ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ صلح نہیں ہوگی، میٹنگ نہیں ہوگی، اور مریم شیر بن گئی ہے، شیرنی بن گئی ہے۔ شیر تو خیر ظاہر ہے یہ خود ہے، شیرنی بن گئی ہے اور یہ کر دے گی وہ کر دے گی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کوئی بات چیت۔ ان کے پاس جن کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ اس چیز کی دی جا رہی ہے کہ تم کو جو ہے وہ ہر چیز حکومت کی اس کے خلاف بات کرنا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے ابھارنا ہے اور ہمیں کیسے آگے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ کرو۔ باقی جو اور ہیں وہ آسمہ شرازی ہیں یا غریزہ فاروقی ہیں، یا جو 16 لوگ جو پٹیشن لے کر کے کورٹ میں گئے، وہ کیا صحافی ہیں؟ ان کو صحافی کہا جا سکتا ہے؟ ایسے بغیرت لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک غدار وطن کو، مفرور وطن کو آپ ٹی وی پہ ٹائم دیں، اس کے لیے وہ پٹیشن لے کر کے گئے۔ کیا یہ جمہوریت کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے جو ملک کے بارے میں جو ملک سے بھاگا ہوا جو نہ وہ عدالت کو مانے نہ قانون کو مانے، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اس کو لے کر کے آنا چاہیے؟ خیر یہ سب میں باتیں پہلے بھی ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں، اور اس کو تفصیل سے اگر میڈیا کے بارے میں بات کرنی ہے تو 1 گھنٹے کی میں الگ سے ویڈیو بنا سکتا ہوں، میڈیا کا بات چیپٹر ختم ہوگا نہیں۔ تو جناب کرونا جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے، اور انہوں نے کل کا جلسہ کر لیا۔ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں حکومت کو پوری کوشش کرے کہ ان کے جتنے بھی جلسے ہیں اس میں رکاوٹ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی موت خود آپ مر رہے ہیں، جن کا دیکھیے ان کو تو ان کے زمین کو تو پتہ نہیں کہ لوگ کیسے آ جاتے ہیں، خرید کے لا رہے ہیں، بیچ کے لا رہے ہیں، کچھ کر کے لا رہے ہیں زبردستی ہے۔ میں نے ایم پی اے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اگر 400 بھی لے کر آؤ گے تو 15 تو ہے، وہ تو 4-5 ہزار ہو ہی جائیں گے۔ اس طریقے سے اپنے تماشے، اب محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو دیکھ لیجئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کسی نوٹنکی میں شرکت کر رہی ہیں یا کوئی کسی اسٹیج ڈرامے کے اندر جا رہی ہیں، کوئی شو ہے ان کا۔ ایسے وہ طریقے اپنا رہی کہ مطلب سمجھیں گے پبلک جو ہے وہ ان کے حسن کی وجہ سے ان کو ووٹ دے دے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ سب چیزیں تماشے ہمیں سب پتہ ہے، سب جانتے ہیں، اور یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کچھ کر لیں، اس وقت ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
رہی بات اس کی کہ جمہوریت، تو جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کو اگر پاکستان میں دیکھا جائے گا تو شاید ڈکٹیٹرشپ بہتر نظر آئے گی. ان کے جو کچھ کام ہیں، جو کچھ آپ کو پل بریج ڈیم ہم نظر آ رہے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ کے دوران میں. جمہوریت کے اندر کیا ہوا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے تھے میں مضبوط نہیں ہوں، میری کرسی مضبوط ہے. دیکھ لیں کہاں پہنچ گئے. کرسی کسی کی مضبوط نہیں ہوتی ہے، انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، انسان کے کردار کو مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو ایماندار ہونا چاہیے، انسان کو جواب دہ ہونا چاہیے قوم کا. ایسے تھوڑی کہ وہ آصف زرداری کو خیال آیا کہ بلاول نہیں چل پا رہا، چلو آصفہ کو بنا دو. ارے بھائی تمہارے کھیت کی مولی ہے کہ تمہارے گھر سے لیڈر بنے گا، تم ہی اس قابل ہو، دنیا میں اور کوئی اس قابل نہیں ہے. ایسی وہ کیا ہیں؟ وہ تو خیر ان کے آپس میں جنگ چل رہی تھی، وہ شہباز شریف بنیں گے یا مریم بنیں گی. اگر شہباز شریف سینٹر میں آ گیا تو حمزہ جو ہے وہ پروونس میں آ جائے گا، وہ قبضہ کر لے گا. یہ سب ان لوگ کے اپنے خاندانی جنگیں، اپنے انہوں نے باپ کا ماں سمجھ کر کے جو ہے پارٹیاں چلا رہے ہیں، اور ان کو اب برا یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومتوں سے آؤٹ ہو رہے ہیں. مسلم لیگ تو آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کا یہ آخری سال تھا سندھ میں بھی وہ جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے یہ چینج کیا ہے. بلاول کو جو ہے رسپانس سندھ سے نہیں مل رہا ہے. اب انہوں نے جو ہے وہ آصفہ بھٹو کو لے کر کے آئے ہیں کہ شاید کچھ مردے میں جان پڑ جائے. اور آصفہ جو ہے وہ بنسبت مریم کے زیادہ پڑھی لکھی ہے اور اس میں زیادہ شعور ہے، اس نے سب کچھ دیکھا ہے. وہ اس نے کچھ اگر سیاست کری نہیں تو گھر میں سیاست دیکھی ہے. اس حوالے سے تو میں اس کو فل مارکس دوں گا. اور آپ کل کے جلسے کو دیکھ لیں گے تو آصفہ جو ہے وہ مریم پہ بہت آگے ہے، بہت ہی اچھی انداز میں اس نے کنڈکٹ کیا ہے. بہرحال ان کے پاس کچھ ہے نہیں. عمران خان کی ذاتی زندگی پہ بھونکنا، وہ بھی غلط بھونکنا، جھوٹ بھونکنا، یہ سب تو اس سے تو کوئی حکومت وغیرہ تبدیل نہیں ہونے والی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب جو اس وقت ISI کے آفس میں جو اجلاس ہوا بند کمرے میں، اس وقت جو سیکیورٹی حالات ہیں، جو ماحول ہے اس کے سلسلے میں، وہ اس وقت اس کی ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی انشاءاللہ. اس ISI کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ساری چیزیں جو ڈسکس ہوئی ہیں اس پہ میں اگلی ولاگ میں بات کروں گا. میں بس اپنا خیال رکھیں، کرونا سے بچنے کی کوشش کریں، ماسک پہنیں، اور بلا وجہ بالکل پبلک گیدرنگ میں، بازار میں نہ جانے کی کوشش ہی نہیں کریں. بالکل آپ محفوظ ہیں تو آپ کا گھر محفوظ ہے، آپ کے بچے محفوظ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پروردگار ہم سب کو محفوظ کرے اور اس موذی مرض سے پاکستان کو جلد از جلد چھٹکارا دے. آمین ثم آمین.